شروع کرتا ہوں اس رب ذوالجلال کے نام سے جو سورج کو مشرق سے طلوع اور مغرب پر غروب کرتے ہیں۔ میرا نام دانیال اجمل ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قانونی وراثت۔ آپ لوگ کہیں نہیں جائیے، ہمارے ساتھ رہے اور اس لیکچر سے استفادہ حاصل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اجمل خان ہے اور میں لاء میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ آپ سب دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، وہ ہے قانونی وراثت، یعنی وراثت کی تقسیم کے بارے میں ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ پریکٹس بہت عام ہے کہ جب کوئی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو کچھ ورثہ جو ہے وہ ان کے مال کو خود اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور باقی ورثہ کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا یہاں پر بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی گناہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر متوفی کے جیب سے الائچی کا ایک دانہ بھی نکل آئے تو اس میں بھی سب ورثہ کا حق ہے اور وہ سب ورثہ میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی بیمار کی عیادت کرنے گیا تو وہاں پر ایک چراغ جو ہے جل رہا تھا۔ اسی اثنا میں اسی شخص کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اس چراغ کو بند کر دیا اور کسی کو پیسے دے دیے کہ آپ تیل لے کر آئے، کیونکہ اس تیل کو استعمال کرنا ہمارے لیے حرام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں باقی قانونی ورثہ کا بھی حق ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ پریکٹس بھی بہت عام ہے کہ ہم اپنے بیٹیوں کو یا بہنوں کو جہیز تو دے دیتے ہیں لیکن ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ تو اگر ان کا وراثت میں 1 روپیہ بھی بنتا ہو تو آپ نے ان کو دینا ہے۔ ایک اور پریکٹس جو ہمارے ہاں عام ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بہن نے یا بیٹی نے ہمیں وراثت کا جو حصہ ہے وہ معاف کر دیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ نے وراثت کے مال کو تقسیم کرنا ہے، اس کے بعد ان کا جو حصہ بنتا ہے تو وہ آپ کو گفٹ کے شکل میں دے سکتا ہے۔ ادروائز اس طرح کے بہانوں سے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے اور آپ کا یہ رائٹ ہے کہ آپ ان کو ان کا حصہ دیں۔ سر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور وہ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے تو سب سے پہلے قانونی ورثہ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ اگر کوئی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ان کے لیگل ایئرز ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے مال میں سے انہیں جو ترکہ چھوڑا ہے ان میں سے تجہیز و تکفین کرے۔ اس کے بعد جس کا قرضہ ہو وہ دے دے اور اس نے جو وصیت کی ہو وہ جو ہے وہ وصیت جو ہے وہ اس کی کمپلیشن کرے۔ اس کے بعد جو ہے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کیا ہوتی ہے۔ منقولہ جائیداد وہ ہے جس طرح آپ کا کیش اماؤنٹ ہے یا آپ کی گاڑی وغیرہ ہے، اور غیر منقولہ جائیداد سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پراپرٹی وغیرہ۔ سر ایک شخص کے انتقال کے بعد اسلامی قانون کے مطابق ورثہ کا ان کے جائیداد میں تقسیم کا تناسب کیا ہے؟ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ کوئی ترکہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو میں آپ کو جو ہے نا پرائمری جو ایئرز ہیں ورثہ ہے ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو جو ہے وہ 1 حصہ ملے گا اور بیوہ کو جو ہے وہ 1/8 حصہ ملے گا اور ان کے والدین کو 1/6 اور 1/6 حصہ ملے گا۔ اگر ان کی متوفی کی صرف 1 بیٹی ہو تو ان کو 1/2 حصہ ملے گا اور 1 سے اگر زیادہ بیٹیاں ہو تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر بیوہ جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ کوئی ترکہ چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو اس میں اگر ان کے بچے نہ ہو تو ہسبینڈ کو 1/2 حصہ ملے گا اور اگر بچے ہو تو ہسبینڈ کو 1/4 حصہ ملے گا۔ سر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یتیم پوتے اور پوتیوں کو کیسے انٹرٹین کیا جا سکتا ہے؟ دیکھو اسلامک لا آف انہیریٹنس کی روح سے آپ جو ہے یتیم گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹر کو آپ اس طرح انٹرٹین کر سکتے ہو۔ آپ ان کو گفٹ کی شکل میں دے سکتے ہو، آپ ان کو وصیت کی شکل میں دے سکتے ہو، اور بھی بہت سے طریقے ہیں کہ آپ ان سے اس طریقوں سے آپ ان کو انٹرٹین کر سکتے ہو، کیونکہ اسلامی طریقہ وراثت میں گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹر کا حصہ نہیں ہوتا۔ سر وراثت کے بارے میں وراثت کی تقسیم کا اصول کیا ہے؟ وراثت کے بارے میں وراثت کی تقسیم کا اصول یہ ہے کہ آپ کا جو قریبی رشتہ دار ہو ان کو فوقیت دی جائے گی ڈسٹنٹ کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں جو دور کا رشتہ دار ہو۔ The principle of Islamic law of inheritance is that the near in degree would exclude the remotest. سر کیا مسلم فیملی لا آرڈیننس کے سیکشن 4 کے مطابق پوتے اور پوتیوں کو باپ کی غیر موجودگی میں وراثت کا حق حاصل ہے؟ ججمنٹ کا ریفرنس دے دیں۔
بالکل اسلامک مسلم فیملی لا آرڈیننس کے سیکشن 4 کے مطابق جو ہے وہ پوتے اور پوتیوں کو وراثت میں حق حاصل ہے. اس بات کی وضاحت کی گئی ہے پی ایل ڈی 1968 کراچی پیج 480 میں, پی ایل ڈی 1990 سپریم کورٹ پیج 1051 میں. سر اگر کوئی شخص اپنے والد کو قتل کر دیتے ہیں تو کیا اس کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ اگر کوئی شخص اپنے والد کو قتل کر دیتے ہیں تو ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. سر اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو ڈساؤن یعنی آنکھ کرے تو کیا اس کو باپ کی وفات کے بعد وراثت میں حصہ ملے گا؟ اگر کسی شخص اپنے بیٹے کو ڈس اون یعنی آگ کر دے تو پھر ان کو وراثت میں حصہ ملے گا. سر اگر کوئی مرد یا عورت مرتد ہو جائے تو کیا وہ وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں؟ اگر کوئی مرد یا عورت مرتد ہو جاتے ہیں, مرتد کا مطلب ہے کہ اپنی دین کو چھوڑ کر, اپنے مذہب کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلے جاتے ہیں, تو وہ مرتد, تو ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. سر اگر متوفی کے قریبی ورثہ موجود ہو تو متوفی کے ایک بھائی اور بہنوں کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ ریفرنس بھی دے. دیکھو جو متوفی کے بھائی اور بہنیں وہ ڈسٹنٹ کنٹری میں آتے ہیں, اگر ان کے اپنے بچے موجود ہو تو ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. اس بات کی وضاحت کی گئی ہے پی ایل ڈی 2018 سندھ پیج 129 میں. سر متوفی اگر کہے ملازم ہو تو ان کی پینشن کا رقم ورثہ میں تقسیم ہوگی, کسی ججمنٹ کا ریفرنس بھی دے. دیکھو اگر متوفی کہے پر ملازم ہو تو ان کا جو پینشن کا رقم ہے وہ جتنے بھی جو ان کی قانونی ورثہ ہے ان میں برابری کی بنیاد پر تقسیم ہوگی, جو ان کا جتنا شیئر بنتا ہے. اور اگر انہوں نے جو منتھلی جو ان کے پیسے آتے ہیں وہ اس شخص نے, متوفی نے جس کے نام لکھا ہوا اس کو ملے گا. اس بات کی وضاحت کی گئی ہے. میرے پاس ایک ججمنٹ ہے, وہ ہے پی ایل ڈی 2017 لاہور پیج 360. سر اگر کسی بیٹی کا وراثت کے تقسیم سے پہلے انتقال ہو چکا ہو تو ان کے بچے وراثت میں حصہ لینے کے حقدار ہے, ریفرنس بھی دیں. اگر ایک بیٹی ہے اور ان کے بچے ہیں لیکن ان کا انتقال جو ہے وراثت کے تقسیم سے پہلے ہو چکا ہو تو ایسی صورت میں ان کے بچوں کو جو ہے نا وراثت میں حصہ ملے گا. اس بات کی وضاحت کی گئی ہے 1997 ایس سی ایم آر پیج 281 میں. سر کیا یہ بات درست ہے کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس کہ سیکشن 4 کو فیڈرل شریعت کورٹ نے منسوخ کر دیا ہے؟ ججمنٹ کا ریفرنس بھی. ہاں بالکل یہ بات اس ہے کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس کے سیکشن 4 کو ایک فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک ججمنٹ ہے, اس کی روح سے ان کو منسوخ کر دیا گیا ہے, کیونکہ یہ کنسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 203 ڈی کلاس 2 کے جو ہے وہ ریفاگننٹ ہیں. اور اس بات کی وضاحت کی گئی ہے 2000 فی ایل ڈی فیڈرل شریعت کورٹ پیج 1 میں. سر جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ کے ججمنٹ کے فیور میں نہیں آ جاتا تو کیا فیملی لا آرڈیننس سیکشن 4 اپلیکیبل ہوگی؟ ججمنٹ کا ریفرنس بھی. جب تک یہ تو چونکہ یہ اس کے سلسلے میں جو ہے نا اپیل سپریم کورٹ میں ابھی تک پینڈنگ ہے, تو جب تک سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آتا تو اس وقت تک یہ اپلیکیبل ہوگی. اس بات کی وضاحت کی گئی ہے پی ایل ڈی 2003 سپریم کورٹ پیج 475 میں. سر کوئی شخص اپنے جائیداد کے کتنے حصے تک وصیت کر سکتا ہے؟ کوئی بھی شخص اپنے جائیداد کے 1/3 حصے تک وصیت کر سکتا ہے. سر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور عدت کے دوران اس شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس عورت کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ ججمنٹ کا ریفرنس. ہاں بالکل, اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہو اور پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس عورت کا عدت کا ٹائم پیریڈ ہو تو اس کو وراثت میں حصہ ملے گا, بشرطے کہ طلاق بائن نہ ہو. اس بات کی وضاحت کی گئی ہے 1998 سپریم کورٹ پیج 1812 میں. سر اگر ہمارے سامعین اور ناظرین مطالعہ کرنا چاہے تو قرآن پاک کے کون سے سپارے میں وراثت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے؟ اگر ہمارے سامعین اور ناظرین مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو وراثت کے بارے میں جو ہے وہ قرآن پاک کے 4 پارے میں سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کی تقسیم کے بارے میں بتایا گیا ہے. تھینک یو سو مچ.